آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کی آمن ہے، لیکن ہمیں سیاسی جماعتوں، الیکشن لڑنے والوں، الیکشن لڑانے والوں اور عام لوگوں کے، عام عوام کے رویوں میں کسی طور کی تبدیلی دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو نہیں ملی۔ یعنی جس دن سے آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کا آغاز ہوا، اس دن سے لے کر آج تک وہی لگا بندہ پیٹرن، وہی لگا بندہ ایک دائرہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ اس میں مسوائے سال کے ہندسوں کے کسی اور چیز کی تبدیلی نہیں کی گئی یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یعنی قبیلوں اور برادریوں کے درمیان نفرتیں، اپنی برادری سے محبت، اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے حلقے کو اس سے محبت کے بلند و بانگ دعوے، اور اپنے اس علاقے کو، اپنے حلقے ایریے کو سرخاب کے پر لگانے کے وہی لمبی چوڑی کہانیاں۔ یعنی کچھ بھی بدلا نہیں، یا ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انتخابات کا یا مجموعی طور پر سیاست کا تعلق عوامی مفادات کے ساتھ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے میں یقیناً غلطی نہیں کریں گے کہ عوام کی حالت کیا ہے اور وہ آج کس طرح کے حقوق لیے وہی نعرے لگا رہے ہیں جو آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کے شروع ہونے کے وقت لگائے جا رہے تھے۔ یعنی وہی آوے آوے، وہی جاوے جاوے، اور وہی ایک اشارے پہ لہو حاضر، اور بہت سارے اس طرح کے اور کافی سارے معاملات۔ لیکن ہمیں اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے عہد کا سوال ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی سوال ہے۔ تبدیلی تو صرف یہ ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کی تعداد میں تبدیلی ہوگی، آزاد کشمیر کے جو لنٹ افیسران ہیں ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ ہو گیا، جو اسمبلی ممبران ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، بجٹ انکریز ہو گیا، لیکن ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہوئی، ترقی کہاں پہ ہوئی؟ لوگ بجائے اس برادری، قبیلے اور پارٹیوں کے تعصبات کے، علاقوں کے تعصبات کے، اگر انتخابی منشور پہ کسی طور کی نظر رکھی جاتی کہ کون سا لیڈر، وہ کون سا منشور لے کے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نظام کے تحت آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات سے آزاد کشمیر کے عوام کا کسی طور کے کسی بھی مسئلے کا حل جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں اپنی جگہ پہ، یہ حقائق اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں کم از کم جو چیز ہماری دسترس میں ہے، جسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اسے تو کم از کم تبدیل کرنے کی کوشش تو کم از کم کی جانی چاہیے۔ لیکن آج تک اس کوشش کو بھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ ہم اس کو اپنی ذات کے ساتھ میں مخلصی کے اعتبار سے، اپنے حلقے، اپنے علاقے، اپنی قوم یا اپنی برادری کے، قبیلے کے اعتبار سے اگر مخلصی کے ضمن میں لیتے، اس تناظر میں لیتے، تو یقیناً ہم بہتری کی چیزوں کو سوچتے، بار بار ایک ہی سائیکل میں، اسی رویے میں، اسی ماحول میں ہم جذباتی ہو کے گر پڑتے، اور نتیجہ وہی دھان کے 3 پارٹ۔ ایک دوسری طرح کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، بلکہ وہ انتخابات کا حصہ ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی عوام سے ہی وہ ہمیشہ دور ہوتے ہیں۔ یہ ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی کیونکہ آج اسلام آباد کے ڈی چوک میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک گروپ نے دھرنا دیا ہوا تھا۔ اس دھرنے کے معاملات اور لوازمات گلگت بلتستان کے بارے میں پاکستانی حکمرانوں کی پالیسیاں یا باتیں اور تنویر احمد کی گرفتاری کے معاملات شامل تھے۔ لیکن ان کی گرفتاری کی خبر سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد جو ایک بحث چل نکلی، وہ بحث یہ نہیں تھی کہ آیا کہ ان لوگوں کے مطالبات غلط ہیں یا درست ہیں، یا ان کے مطالبات بیسکلی ہیں کیا، بلکہ بحث یہ چل نکلی کہ انہوں نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، یعنی وہ جھنڈا ریاست جموں کشمیر کا جو 1947 تک ریاست کا جھنڈا تھا، وہ جھنڈا اٹھائے وہاں پہ موجود تھے۔ تو بحث اس جھنڈے پہ ہو رہی تھی کہ یہ جھنڈا مہاراجہ کا جھنڈا ہے، اس کو اٹھانے والے کافر اور مہاراجہ کے
کافر نہیں، معذرت، مہاراجا کے ہی ایجنٹ ہیں۔ تو ذہن میں یہ بات آئی، یہ ایسی باتیں کرنے والے اپنے آپ کو بہت بڑا کردار سمجھتے تھے، لیکن میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہم 1947 کی ریاست یا اس کے حکمران سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ شخصی حکمران تھا، اس کی کسی طور کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف مذمتیں موجود تھی، اس کے خلاف عوامی تحریکیں موجود رہی اور بڑا لمبا عرصہ چلتی رہی۔ لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس ریاست کا آج ہم دعویٰ کرتے ہیں 2021 میں کہ وہ ریاست ہمیں چاہیے، اس کی وحدت کی بحالی ہمیں چاہیے، وہ ریاست وہی ہے جو 1947 میں موجود تھی، اور اس ریاست کا وہی جھنڈا۔ بہت ساری باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں، جھنڈوں کی، متنازع ریاست کے جھنڈوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس معاملے میں کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھنڈے ریاستوں کے ہوتے ہیں، افراد کے نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے سامنے برطانیہ ایک بادشاہت ہے، ہمارے سامنے GCC کی ساری پٹی ایک بادشاہت ہے جس میں 7-8 ممالک ہیں۔ سعودی عرب، امارات یا کسی اور ریاست کا، UK کا جو جھنڈا ہے وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، اس شخص کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس حکمران کے آنے یا جانے سے ریاستوں کے جھنڈے نہیں تبدیل ہوتے۔ UK کا جو جھنڈا ہے وہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے وہی جھنڈا تھا، اس میں 50-100 سال میں بے حساب حکمران آتے اور جاتے رہے، لیکن جھنڈا تبدیل نہیں ہوا۔ یہی مثال سعودی عربیہ کی ہے کہ وہاں پہ حکمران، بادشاہ آتے جاتے ہیں لیکن جھنڈے تبدیل نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جھنڈے ریاستوں کے ہوتے ہیں، عوام کے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس ریاست کی خد و خال کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ کسی انفرادی شخص کی، کسی حکمران کی یا بادشاہ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو اس لیے کم از کم لوگوں کو، آپ اگر ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، ریاست کی وحدت کی بحالی جو چاہے کہ آپ ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک ذرا رتی بھر تحریک بھی موجود نہیں، ہر دوسرا آدمی قائد تحریک ہے، آپ لگے رہیں لیکن لوگوں کو مزید کنفیوز کرنے سے خدا را بچائیے۔ تو ہم بات انتخابات کی کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اس دفعہ کم از کم یہ تبدیلی تو ہونی چاہیے کہ لوگ انتخاب میں حصہ لینے والے، اس دوڑ میں شامل ہونے والے لوگوں سے یہ سوال تو کریں کہ وہ کس منشور پہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ آیا کہ ہماری معیشت کو مضبوط کریں گے، ہماری ریاست کی وحدت کی بحالی میں کوئی چیز کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا جو ہماری پرائرٹیز ہونی چاہیے کم از کم انتخابی منشور پوچھا جانا چاہیے، نہ کہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی منسٹر کا یا MLA کا یا ایک ٹیگ لے کے آیا ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، یا ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کو، برادریوں اور قبیلے کی ان نفرتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ایک باوقار قوم بننا ہے، تو ہمیں قطعی طور پر لوگوں کی لگی لپٹی اور چکنی چپڑی باتوں میں آئے بغیر ہمیں یہ جاننے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس انتخابی سیاست کے شروع ہونے سے آج تک، یعنی ایک لمبا عرصہ، دہائیاں گزر گئی، تو اس سارے معاملے میں ہم آج بھی محروم اور مفلوق الحالی کا شکار ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کسی بھی ضلع میں، کسی بھی جگہ پہ عوام کے پاس بنیادی انسانی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر یہ لمبے چوڑے دعوے کس چیز کے، یہ آوے اور جاوے کے معاملات کس چیز کے؟ تو ضروری یہی ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا ادراک رکھتے ہوئے، ان کے حقوق کی بات ذہن میں رکھتے ہوئے، ہمیں کم از کم انتخابی منشور کا یقیناً معاملہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان رہنماؤں اور لیڈروں سے تقاضا کرنا چاہیے کہ ہمیں انتخابی منشور کم از کم دکھائیں۔